السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ نماز جنازہ اور نکاح میں تاخیر کرتے ہیں تو پھر جان لیں نماز جنازہ اور نکاح میں تاخیر کرنا کیوں جائز نہیں۔ کیا کہا دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مفتی ابو القاسم نعمانی نے اپنی اصلاحی خطاب میں۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کل میت کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کی ادائیگی میں خواہ مخواہ تاخیر کی جاتی ہے۔ اسی طرح لڑکے اور لڑکی بالغ ہونے کے بعد کسی نہ کسی بات کو عذر بنا کر نکاح میں تاخیر کی جاتی ہے، تو کیا میت کی تجہیز و تکفین و نماز جنازہ میں تاخیر کرنا شرعاً جائز ہے؟ تسلی بخش جواب کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیے اور صدقہ جاریہ مان کر دوسروں کو شیئر بھی کیجیے۔ عزیز دوستو، جب کسی کی موت کا یقین ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں جلدی کرنا مسنون ہے۔ شرعی عذر یا قانونی مجبوری کے بغیر تاخیر کرنا خواہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ اس سے میت کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور اگر لاش پھول جائے یا پھٹ جائے تو نماز جنازہ کے قابل نہیں رہتی۔ میت کو غسل دینے اور تجہیز و تکفین و تدفین کے انتظام کے بعد نماز جنازہ میں تاخیر سے حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے۔ نیز نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد میت کو جلد دفن کرنے کا حکم بھی حدیث مبارکہ میں وارد ہے۔ گزشتہ دنوں دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد قدیم میں نماز جمعہ سے قبل دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اصلاحی خطاب میں نماز جنازہ اور نکاح میں تاخیر کرنے کو امت کے لیے بربادی کا ذریعہ اور نقصان دہ قرار دیا۔ میں حضرت کا پورا بیان آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، غور سے سنیے۔ عزیز دوستو، دارالعلوم دیوبند کی تاریخی جامع مسجد قدیم میں نماز جمعہ سے قبل اصلاحی خطاب کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مفتی ابو القاسم نعمانی نے مسلمانوں کو تین نہایت اہم اور بنیادی امور کی طرف توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا کہ نماز کی ادائیگی، جنازے کی تجہیز و تکفین اور اولاد کے نکاح جیسے معاملات میں غیر ضروری تاخیر شریعت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف ہے، اور اس کے منفی اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں۔ مفتی ابو القاسم نعمانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلام نے جن امور میں جلدی اور بروقت اقدام کی تلقین کی ہے، بدقسمتی سے آج انہی میں سستی اور غفلت عام ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا مومن کی پہچان ہے، مگر آج دنیاوی مصروفیات اور غفلت کے باعث نماز میں تاخیر اور سستی ایک معمول بنتی جا رہی ہے، جو نہایت تشویشناک ہے۔ انہوں نے جنازے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میت کی تدفین میں تاخیر کرنا سنت نبوی کے خلاف ہے۔ آج مختلف سماجی رسم و رواج، انتظار اور غیر ضروری انتظامات کی وجہ سے جنازوں کو روکا جاتا ہے، حالانکہ شریعت نے میت کو جلد از جلد اس کے مقام تک پہنچانے کی تعلیم دی ہے۔ نکاح کے موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے محتمم دارالعلوم نے کہا کہ اولاد کے لیے بالغ ہونے کے بعد جب مناسب رشتہ میسر آ جائے تو نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں وقت پر نکاح نہ ہونے کے باعث بے شمار سماجی اور اخلاقی خرابیاں جنم لے رہی ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے جہیز جیسی لعنت کو سخت الفاظ میں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس غیر اسلامی رسم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، جبکہ اسلام نکاح کو آسان اور سادہ بنانے کا حکم دیتا ہے۔ مفتی ابو القاسم نعمانی نے اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین امور میں جلدی کی تلقین فرمائی تھی: نماز کو وقت پر ادا کرنا، جنازے میں تاخیر نہ کرنا، اور نکاح کو آسان بنا کر بر وقت انجام دینا۔ انہوں نے کہا کہ اگر معاشرہ ان سنہرے اصولوں کو اپنا لے تو بے شمار فتنوں،
بگاڑ اور اخلاقی بحران سے نجات ممکن ہے۔ آخر میں مفتی ابوالقاسم نعمانی نے عوام و خواص سے اپیل کی کہ وہ سنت نبوی کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، مراسم جنازہ کو بلا تاخیر ادا کریں اور نکاح کو آسان بنا کر ایک پاکیزہ، باوقار اور متوازن اسلامی معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں۔ عزیز دوستو، یہ تھا مفتی القاسم نعمانی دامت برکاتہم کا اصلاحی خطاب اور اصلاحی پیغام۔ کیسی لگی ویڈیو، کیسا لگا پیغام، آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔